ہمارے یہاں جو بدعتی لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ یأتیک الیقین کا مطلب یہ کہ جب آپ کو یقین ہو جائے اللہ کی ذات پر اس وقت تک عبادت کیجیے، اس کے بعد چھوڑ دیجیے عبادت، نعوذ باللہ من ذلک۔ اسی لیے ان کے یہاں ایک وہ ہے، وقت متعین ہے، اور ان کے یہاں کچھ درجے ہیں۔ ایک درجہ فنا فی اللہ، کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا۔ اگر کوئی اس درجے پر پہنچ گیا تو ان کے یہاں کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، کہتے ہیں خلاص اب ہم کو یقین ہو گیا، اب ہم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں یقین سے کیا مراد ہے؟ موت۔ صحابہ نے اس کی تفسیر موت کی ہے، جب تک موت نہ آ جائے جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہیے۔ چھٹکارا نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اگرچہ کھڑے ہو کر کے نہیں، بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی سے پڑھ کر کے کوئی اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے نبی کو حکم دیا اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، جب تک موت نہ آ جائے جب تک رب کی عبادت کیجیے۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں قرآن کو سلف صالحین کی تفسیر پر سمجھنا ہے۔ یقین کی تفسیر کیا کی صحابہ نے؟ سلف صالحین نے موت، جب تک موت نہ آئے جب تک اللہ کی بات کیجیے۔ آنکھ بند ہو گئی، روح نکل گئی، اب آپ اس سے مستثنا ہو گئے۔ جب تک موت نہ ہو جائے انسان کی جب تک اللہ کی بات پر قائم رہنا ہے۔ یہ تو صوفیوں کی، اہل باطل کی تفسیر ہے۔ یقین سے مراد یہاں پر اللہ کی ذات پر یقین، کہ اگر یقین کامل ہو جائے تو اللہ کی بات چھوڑ دیجیے، نعوذ باللہ۔ کیا انبیاء کرام سے بڑھ کر کوئی اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا ہو سکتا ہے؟ کوئی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ نے پہ نبی کو حکم دیا، آپ کے قدم مبارک کے اندر علماء آ جاتا تھا، اللہ کی بات اس طریقے سے آپ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں یقین سے مراد اللہ کیا ہے؟ موت ہے۔ جب تک انسان کو موت نہ جائے اس وقت تک اللہ رب العالمین کی بات پر وہ قائم رہے، واستبر لعبادتہ، ڈٹے رہیے، چھٹکارا نہیں ہمیں۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان نہیں کر سکتا ہے، وہ انسان نہ کر پائے، نہیں کرے گا، مان لیجیے مجبوری ہے انسان کی، لیکن کچھ عبادات ایسی جس کو انسان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ توحید پر ہمیشہ قائم رہنا، شرک نہیں کرنا ہے، نماز ہمیشہ پڑھنا، انسان نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر کے پڑھنا۔ چلو بھائی اور دیگر نمازیں ہیں، سنتیں ہیں یا مستحب کی نمازیں نہیں کر سکتا انسان، کسی عذر کی بنا پر نہ کرے اس کو، لیکن جو فرض ہے، جو واجبات ہیں ان کو کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک انسان کو موت نہ آ جائے جب تک انسان کو کرنا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس عبادت کو اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کی بات پر انسان کو قائم رہنا ہے۔ اور صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر اللہ کی عبادت پر قائم رہنا، واستبر لعبادتہ، اللہ کی بات پر قائم رہیے، اور جو تکلیف آئے اس کو صبر کیجیے، اس کو برداشت کیجیے۔ جیسے آپ وضو کرتے ہیں ٹھنڈی میں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ برداشت کرتے ہیں، لیکن گرمی میں آپ آتے، گرمی لگتی ہے پھر بھی آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جو عبادت میں جو تکلیفیں آئیں اس پر صبر کیجیے۔